بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو میاں بیوی نے ہم بستری کی اور پھر غسل نہیں کیا اور بنا غسل کیے سو گئی۔ صبح بغیر غسل کیے جنابت کی حالت میں بیوی نے گھر کے کام کاج کی، گھر کا کھانا بنایا، اس کے بعد جا کر اس نے غسل کیا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا جنابت کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر رات میں میاں بیوی نے حقوق زوجیت ادا کی۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر وہ غسل کر لے، اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کر انہوں نے غسل کر لیا، تب کوئی حرج نہیں، اس تاخیر پر انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، بالکل جائز ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل نہ کرنے کا ارادہ کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسا وضو کرتے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیا کرتے تھے۔ اب کسی نے اگر اس طرح کیا ہے کہ رات میں غسل واجب ہوا اور صبح فجر سے پہلے انہوں نے اٹھ کر غسل کر لیا، تب کوئی حرج نہیں ہے، انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اتنی تاخیر کرنا غسل میں کہ نماز ہی قضا ہو جائے، اب چونکہ نماز قضا ہوئی تو نماز کا چھوڑنا، نماز کا قضا کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ان کے اوپر توبہ بھی لازم ہے اور اس نماز کی قضا بھی کریں گے جو انہوں نے چھوڑی ہے۔ اس طرح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اس طرح کرنے سے گناہ گار ہوں گے۔ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ دو نمازوں کے درمیان غسل واجب ہوا تو دوسری نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کر کے نماز ادا کر لینا ضروری ہے۔ اگر اتنی تاخیر کریں گے کہ نماز کا وقت ہی نکل گیا تو تب گناہ گار ہوں گے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ جنابت کی حالت میں عورت گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کا جنابت کی حالت میں گھر کے کام کاج کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد گھر کا کام کاج کرے، یا پھر کھانا بنانا ہو بنا سکتی ہے، کھانا پینا بھی جائز ہے۔ لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اتنی تاخیر نہ کی جائے غسل میں کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے، ایسا شخص گناہ گار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی یاد کر لو، ابو داؤد شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں ناپاک شخص ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتی جب تک کہ وہ ناپاک شخص وضو نہ کرے۔ محترم بھائیو، اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کر سکتی ہیں۔ ہم بستری کے بعد کھانے پینے یا کھانے پکانے اور دودھ پینے والے بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کرے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماعت سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں ہے، یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بوجہ کسی ضرورت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کرنا سنت ہے۔ حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے، بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے کھائے پی، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب جائز ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے
تو نماز کی وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔